را، را کو موٹا کریں، اقصی لسان پیچھے کی طرف سے اٹھائیے اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں پہ زبان کے کنارے اور اس کی پشت لگائیں. رسول، رسول. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. چلیں جی، آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہم پڑھے تھے اصول مخارج اور اس میں ہم نے جوف دہن، حلق اور اس کے بعد جو زبان ہے اس کے کچھ پورشنز جو تھے وہ دیکھے تھے. لسان کی ہم نے جو کلاسیفیکیشن دیکھی تھی اس میں ہم نے اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان اور طرف اللسان میں سے لام اور نون کور کر لیا ہے پچھلی کلاسز میں. آج ہے ہمارے پاس ڈے 11. آج کی کلاس میں ہم را کا جو قاعدہ ہے یا کہہ لیں کہ را کا جو مخرج ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. را جو ہے یہ بھی طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کے کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا بھی لقب کہہ لیں کہ حروف طرفیہ یا زلکیہ ہوگا. جیسے کہ میں نے بالکل آئی تھنک طرف اللسان جب میں نے شروع کروایا تھا ڈے 9 میں، تو وہاں پہ میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ لام، نون اور را تینوں کا لقب جو ہے وہ حروف طرفیہ یا حروف زلقیہ ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے را کا جو مخرج ہے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ زبان کا کنارہ جب پشت زبان کے ساتھ ساتھ ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب پچھلی جو ہم نے 2 لیٹرز دیکھے تھے نام، اس میں تو ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق تک ہم لے رہے تھے، اتنا پورشن لے رہے تھے. نون میں ثنایا، ربائی اور انیاب آ رہے تھے. اب یہاں پہ معاملہ اور کم ہو گیا. یہاں پہ زبان کی پشت یعنی کہ یہ والا جو پورشن ہے اس کو پشت کہا گیا ہے. زبان کی جو پشت ہے وہ بھی ساتھ میں انوالو ہوگی، کنارے کے ساتھ، زبان کے کنارے کے ساتھ اس کی پشت بھی تھوڑی سی انوالو ہوگی، جس میں یہ ثنایا اور ربائی صرف 2 دانت اب اس میں انوالو ہوں گے. اس کے مسوڑوں سے لگیں گے تو را حرف جو ہے وہ ادا ہوگا. کلیئر از دیٹ؟ اب یہ دیکھیں زبان کا بس یہ پورشن جو ہے ایسے اتنا ادا ہو رہا ہے، اتنا جو ہے وہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ بلو والا ایریا دیکھیں، یہاں پہ بھی کہہ دیں کہ را کی جو ایک زبان کی جو کنارہ ہے اور زبان کی یہ جو اتنی سی پشت ہے، اوپر والا جو حصہ ہے وہ بھی جا کے ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے. اور پیچھے سے دیکھیں، پیچھے سے بالکل آپ کو کوہان نظر آ رہی ہوگی اس طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ اقصی لسان جو کہنے کہ زبان کا آخری حصہ ہے وہ پیچھے کی طرف اٹھا ہوا ہے، تو اٹس مین یہ جو را پر ہے یہ اس کی شیپ ہے. اگر یہ والی جو شیپ اس طرح نیچے کی طرف ہوتی تو یہاں سے ہم نے را جو باریک والا را ہوتا ہے جو ہم زیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ ادا ہوتا. اگر ہم پڑھے ری تو یہ زبان بالکل ایسے نیچے کی طرف ہوگی، اور اگر ہم پڑھے رو تو اس طریقے سے یہ جو ایگزیکٹ آپ کے سامنے شیپ آ رہی ہے تو را کی یہ شیپ بنے گی، موٹی حالت. موٹی را کب ہوتی ہے؟ جب زبر اور پیش کے ساتھ آئے، اور اگر زیر کے ساتھ آئے تو وہ را جو ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے، تو اقصی لسان یوں نیچے کی طرف ہوگی، یوں اوپر نہیں اٹھے گی. کلیئر از دیٹ؟ اس کے بعد نیکسٹ ڈائیگرامز دیکھیے. نیکسٹ ڈائیگرام میں وہی ہمارے پاس دانتوں کا جو ایک اسکیچ سا ہے وہ سامنے آتا ہے، جس میں ثنایا اور ربائی یعنی کہ یہ جو گرین والا حصہ اور یہ جو ریڈ والا حصہ صرف یہ انوالو ہوگا. تو اتنے حصے پہ زبان کا جو کنارہ ہے ساتھ اس کی تھوڑی سی پشت لگے گی ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں پہ، اندر والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جی، تو را کی ایک ڈائیگرام ہمارے پاس یہ ہے. یہ تو ویسے ہی ہمارے پاس زبان کے کنارے یہاں پہ میں نے شو کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ڈائیگرامز کی مدد سے جو ہے ہمیں را کی زیادہ جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. را موٹا ایسے ہوگا اور اگر باریک ہوا را تو یوں نیچے کی طرف اقصی لسان ہو جائے گی. اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید کہہ لیں کہ پریکٹس دیکھتے ہیں. پہلے جزم کے ساتھ بالکل را کے اوپر جزم لگائیں گے اور نارمل والی پریکٹس اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آو، را موٹا تو اقصی لسان پیچھے سے اٹھائیں اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگائیں، زبان کے کنارے اور زبان کی پشت بھی. آو آو آو.
ایر. اب اقصا لسان نیچے کو ہو جائے گی کیونکہ را باریک ہے زیر کے ساتھ. ایر ایر ایر. اور یہاں پہ بھی را موٹی ہے. اور اور اور. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ایگزامپلس پہ آ جائیے. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ رسول. را کو موٹا کریں, اقصا لسان پیچھے کی طرف سے اٹھائیے اور ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں پہ زبان کے کنارے اور اس کی پشت لگائیں. رسول رسول. یہاں پہ ایگزامپل ہے زبر کے ساتھ. اب جزم لگا کے باریک کے ساتھ دیکھتے ہیں. فرقاتن فرقاتن فرقاتن. قاف موٹا پڑا جائے گا. فرقاتن. اب اس کو کیسے نہیں پڑھنا؟ فرقاتن فرقاتن. یہاں پہ تنوین بھی ہلا دے, را کی جزم کے اوپر بھی جھٹکے لگا دے, تو یہ طریقہ غلط ہوگا. نیکسٹ آئیے, را موٹی یہاں پہ پڑھی جائے گی. صبرن صبرن صبرن. رسول رسول رسول. فرقاتن فرقاتن فرقاتن. صبرن صبرن صبرن. ٹھیک ہے جی. یہ تھا ہمارے پاس را کا ٹاپک. آج کی جو کلاس ہے اس کے بعد ہمارا طرف اللسان جو ہے وہ مکمل ہو گیا. طرف اللسان میں ہم نے 3 لیٹر کور کیے ہیں, لام, نون اور را. لام اور نون کی ویڈیو ڈے 9 اور ڈے 10 میں آپ کو ملے گی. اور طرف اللسان یہاں تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اب زبان کا آخری حصہ جو ہے وہ رہتا ہے. آخری حصہ کون سا ہے؟ رأس اللسان. اب اس میں سے کہہ لیں کہ یہ 9 لیٹرز جو ہے یہ ادا ہوتے ہیں. یہ بھی خیر انشاءاللہ تعالی یہ بھی کور ہو جائیں گے. اتنا لمبا سفر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے, تو یہ پھر کیا ہی رہ گیا, اب تھوڑی سی چیز رہ گئی. ٹھیک ہے, تو ہوپس ہو کہ آپ کو جو زبان کے جتنے بھی سارے ٹاپکس تھے وہ سمجھ آ چکے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.